ایچ پیلوری آخر ہے کیا اور یہ صحت کے لیے کتنی مضر ہے؟ ایچ پائلوری کوئی نیا مرض نہیں ہے، بہت صدیوں سے ہے۔ جب یونان والے یہاں انڈو پاک میں آئے تھے تو اس وقت بھی تبخیر معدہ کے نام سے اس مرض کو پہچانا جاتا تھا، بلکہ ٹیکسلا میں تو ابھی بھی ان کے مونومنٹس موجود ہیں۔ تو طب یونانی میں تو یہ بہت پرانا ہے مرض۔ ایچ پائلوری بیسیکلی ایک بیکٹیریا ہے جس کا ابھی میڈیکل سائنس میں ایک نام انہوں نے دریافت کیا ہے کہ یہ بیکٹیریا ایچ پائلوری جو ہے یہ اس میں معدے کی السریشن میں وجہ بنتا ہے، اس کی تیزابیت مطلب پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مرض بڑھتے بڑھتے پھر وہ اگر وہ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس میں ایچ پائلوری پازیٹیو آتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا حکیم صاحب، جس طرح طبیبہ صاحبہ نے بتایا ایچ پیلوری کے بارے میں کہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے، تو یہ بیکٹیریا کیا ہر انسان کے پیٹ میں موجود ہوتا ہے، معدے میں موجود ہوتا ہے اور ہر بندے کو یہ ایچ پیلوری ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ یہ جو بیکٹیریا نا یہ ہر بندے کے اندر نہیں ہوتا، اور اگر صحت مند انسان کے اندر یہ بیرونی ماحول سے آ بھی جائے تو یہ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ اس کو زندہ رہنے کے لیے تیزابیت والا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تیزابیت والی غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر 90% جو ہے وہ یہ بیکٹیریا پایا جاتا ہے۔ اچھا، تیزابیت کے مریضوں میں۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ تو کیا یہ جراثیم سے ہی اپنا پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو بھی ہم جو غذا کھاتے ہیں اسی سے جو جراثیم ہمارے اندر جاتے ہیں اسی سے یہ لاگو ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو کیا یہ جس طرح سے ایک بندے سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اس طرح سے بھی اس کا عمل دخل ہے؟ جی جی بالکل، یہ جسم کے اندر جاتا تو بیرونی ماحول سے ہی ہے۔ اچھا، جو غذائیں ہم کھاتے ہیں چونکہ جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں سیوریج کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جو پینے والا پانی اور سیوریج ہے ان کے درمیان فاصلہ بھی اتنا نہیں ہے۔ پھر جو ہماری سبزیاں وغیرہ اگائی جاتی ہیں جہاں پہ، تو وہاں پہ بھی سیفٹی میئرز اس طرح کے نہیں لیے جاتے۔ تو یہ چونکہ ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، سلائیوا کے ذریعے ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں ہوٹلوں میں اتنے اچھے انتظامات صفائی کے نہیں ہوتے، تو جس بندے کے اندر یہ پہلے سے موجود ہوگا اگر اس نے واش روم سے نکل کے اچھی طرح ہاتھ صاف نہیں کیے تو وہ جو بندہ بھی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائے گا اس کے اندر یہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بیرونی ماحول سے جسم میں جاتا ہے۔ اگر جسم کے اندر پہلے سے تیزابیت والا ماحول موجود نہ ہو معدے کے اندر تو پھر یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ جسم جو ہے جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتا ہے اس سے یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پہلے سے تیزابیت والا ماحول جسم میں موجود ہو، مریض وہ غذائیں کھاتا ہو، تو پھر اس کو وہاں پہ پلنے بڑھنے کا ماحول مل جاتا ہے اور پھر یہ بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے۔ اچھا، اور اس سے پھر بندہ اس کا پرماننٹ مریض ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، آپ نے جیسے سبزیوں کی بات کی ہے، تو سبزیاں جو آج کل آپ بتا رہے ہیں، کسی نے فارم ہاؤس، ہمارے دوست احباب ہیں ان کے فارم ہاؤس بنے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے سبزیاں اگائی ہوتی ہیں اور اپنا بعض لوگوں نے گھروں میں سبزیاں، وہ تو ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک بھی گھر کی سبزی ہے، ایک اپنی چیز ہے۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ سبزیاں باقاعدہ جو آ رہی ہیں، جو بازاری سبزیاں ہیں، ان میں موسٹلی آلودہ پانی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کی ایک خاص ریزن بنتا ہے۔ یہ جو گھروں میں سبزیاں اگا رہی ہیں، فارم ہاؤسز پہ اگا رہے ہیں، یہ تو بہت تھوڑی مقدار ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑا یہ مزیدار تھوڑی ہوتا مقدار ہے اور یہ پرسنل استعمال کے لیے۔ بالکل ہمارا جتنا بھی کمرشل استعمال کے لیے پروڈکشن ہو رہی ہے نا، یہ ساری کی ساری ذمہ دار حضرات جو کر رہے ہیں ان میں اکثر جو ہے وہ نالوں کا پانی استعمال کرتے ہیں، لگاتے ہیں۔ تو یا پھر آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی دیہاتوں میں رواج ہے کہ وہ باتھ روم کے لیے دیہاتوں میں کھیتوں میں چلے جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں وغیرہ ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ بیکٹیریا کے پھیلنے کا ماحول بنتا ہے، نمی پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ان غذاؤں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر جب وہ سبزیاں بازار میں آتی ہیں اور ان کو آپ اچھی طرح سے دھو کے اور اچھی طرح سے واش نہیں کرتے، بوائل نہیں کرتے، تو وہ پھر یہ غذا میں منتقل ہوتا ہے۔ کیونکہ اکثر لوگ دیکھیں بڑے شوق سے کچی سبزیاں بازار سے گاجر پکڑی کھانی شروع کر دی، مولی پکڑی کھانی شروع کر دی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس سے بھی یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ تیزابیت ہو گئی، کھٹے ڈکار ہو گئے،
یا گیس ٹربل ہو گئی، کیا یہ اس کی ایچ پیلوری کی کیا واضح علامات ہیں؟ اس کی کیا مین علامات ہیں؟ کیسے مریض کو پتہ لگے گا کہ وہ ایچ پیلوری کے مرض میں لاحق ہے اور اس کا پازیٹیو ہے یہ ایچ پیلوری؟ اس میں کیونکہ یہ السریشن کوز کرتا ہے تو اس لیے اس کو ڈینجرس مانا جاتا ہے، کیونکہ پیپٹک السر، ڈیوڈینل السر اسی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو پیپٹک السر کے پیشنٹ ہیں ان میں ایچ پیلوری پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو اس کی جو بیسک علامات ہیں کہ تیزابیت کا زیادہ رہنا، بعض لوگوں کو جلن بھی رہتی ہے، ان کا جو اسفنکٹر ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے، تو وہ اگر کھانا کھا کے لیٹ گئے ہیں تو وہ اوپر کو کھانا آتا ہے، گرجیٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس میں ساتھ میں پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، موشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسٹول جو ہے وہ پین کے ساتھ ہو سکتا ہے، بالکل صحیح ہے، نوزیا وومٹنگ ہو سکتی ہے اس میں۔ بالکل صحیح ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ایچ پائلوری، ہیلیکوبیکٹر پائلوری جو بیکٹیریا ہے یہ یوریا پروڈیوسنگ آرگنزم ہے۔ اچھا، تو یوریا آپ دیکھیں کہ جب کڈنی فیلئر ہوتے ہیں تو اس میں بھی اگر یوریا اگر ہماری باڈی میں جب چلا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو وہ جھلی کی سوزش کو کوز کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جہاں جہاں جھلی ہے، منہ میں جھلیاں ہیں ہماری، وہ ساری انفلیمڈ ہو جاتی ہیں، اسٹمک انفلیمڈ ہے، انٹسٹائن انفلیمڈ ہے، تو یہ بھی یوریا چونکہ پروڈیوس کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے، بالکل صحیح، یوریا پروڈیوس کرتا ہے، اس وجہ سے یہ اتنے پی ایچ چونکہ ہمارے اسٹمک کی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسڈ کی، اس کے باوجود یہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بریتھ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، تو بیسیکلی اس میں یوریا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے، اس کے اگر ایواپوریشن اس کی ہے، اس کے ٹریسز مل جاتے ہیں تو یہ پازیٹیو کہلاتا ہے، پازیٹیو اس صورت میں یہ پازیٹیو آ جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، یہ صرف معدے کے اندر ہی اس کا ہوتا ہے یا اس سے آپ کی جو انسان میں انسسٹائنس موجود ہوتی ہیں، آنتیں جو ہوتی ہیں، اس کا نظام کو بھی یہ ڈسٹرب کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ اسٹول ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اگر آپ سیرولوجی میں دیکھیں، بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو اس میں موسٹلی لوگوں کا پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن سائن سمٹم نہیں ہوتے اور اے سمٹومیٹک ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں میں سمٹمز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی یہ پرابلم پیدا کر رہا ہوتا ہے، آنتوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور اسٹول ٹیسٹ کے ذریعے بھی اسے پہچانا جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو طبی نقطہ نظر میں سے جو مزاج بنتے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام عوام الناس تو دیکھتی ہی ہے، ہمارا پروگرام اطباء اکرام بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے ایک ہم اپنے علم میں اضافے کے لیے، یا چلے میں اپنے علم میں اضافے کے لیے پوچھ لیتا ہوں کہ جو ہمارے مزاج ہے، خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، سفرہ ہے، اس کے اندر کون سے ایسا مزاج ہے جس کے اندر یہ ایچ پیلوری کا مسئلہ جو ہے لاحق ہوتا ہے؟ کون سی تحریک ایسی ہے جس میں بگاڑ کی صورت میں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ذرا وضاحت سے بیان کیجیے گا۔ طب یونانی کے مطابق جسم میں جب صداع بڑھ جاتا ہے نا، صداوی خلت کا غیر طبعی ہو جانا، بہت زیادہ بڑھ جانا، تو یہ چونکہ تیزابیت کے ماحول میں گرو کرتا ہے، تو جب خلت صداع بڑھتی ہے اور معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ تیزی سے بڑھتا ہے۔ یا قانون مفرد اعضاء کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو عضلاتی اعصابی جو تحریک ہوتی ہے اس میں یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ زیادہ اگر مریض اسی کنڈیشن میں رہے گا تو یہ بڑھتا رہے گا اور اس کی علامات زیادہ اس میں آتی رہیں گی۔ بالکل صحیح ہے، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ جب خلت سودا جو ہے اس کا غلبہ چاہے طب یونانی سے ہو چاہے مفرد اعضاء سے ہو، تو اس میں خلت سودا میں جب بگاڑ آتا ہے، اس میں پرابلم جب آتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ جو ہوتا ہے کریٹ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اچھا طبیبہ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ ماہر نفسیات بھی ہیں، یہ میں آپ کے تعارف میں ذرا بھول گیا، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، تو ماہر نفسیات ہونے کے ناطے آپ یہ بتائیں کہ جب انسان میں ذہنی تناؤ ہوتا ہے یا ذہنی دباؤ ہوتا ہے یا تو ڈپریشن کا مسئلہ یا بعض لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں ایچ پیلوری ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ بیسیکلی اس کو آپ کہہ لیں میدے میں جب السریشن ہوتی ہے تو اس کو ہم
स्ट्रेस अल्सरेशन भी कहते हैं। अच्छा मेन वजह अगर तो वो कंटामिनेटेड फूड की वजह से उसको ये मसला हुआ है, अच्छा तो हो सकता है कि वो अंडर स्ट्रेस भी रहना शुरू हो जाए, बिल्कुल क्योंकि सही। स्ट्रेस भी एक मेन वजह है। बिल्कुल सही। अगर वो कंटामिनेटेड फूड नहीं भी ले रहा लेकिन मुसलसल स्ट्रेस में रह रहा है, तो उसकी वजह से भी मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा। एच पाइलोरी पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल सही। और मुसलसल जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका हुआ है आज के दौर में, हम रात को सोते नहीं हैं, दिन में सो रहे हैं, तो उसकी वजह से जब नींद पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते ठीक हैं। है। जो सोने और जागने के जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है बेसिकली वो डिस्टर्ब होता है। जब वो डिस्टर्ब होगा तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। एक आदमी मुसलसल जब रातों को जाग रहा है और अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा, जो रात को 11 बजे से 1 बजे का जो टाइम होता है, ये बेसिकली हमारा लीवर इस टाइम पे डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बिल्कुल अपनी सही। खुद की सफाई करता है। तो जब हम उसको सफाई का टाइम ही नहीं देंगे ठीक तो वो टॉक्सिन बॉडी के अंदर ही मौजूद रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा प्रॉब्लम करेगा। क्रिएट करेगा। तो ऐसे लोग मोस्टली स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।